جب بندہ تمام حالات سے مایوس ہو جاتا ہے، بندہ محنت کرتا ہے لیکن اس کا نتیجہ کوئی نہیں نکلتا، یعنی بندہ امتحان دیتا ہے محنت کر کے لیکن امتحان سے فیل ہو جاتا ہے۔ بندہ کوئی کاروبار کرتا ہے، کاروبار میں پیسہ لگاتا ہے، آس پاس سے بہت امیدیں لگاتا ہے لیکن وہ کاروبار بھی اس کو نفع نہیں دیتا، اس کاروبار سے بھی اس کو گھاٹا اور نقصان ہو جاتا ہے۔ اور بندہ کسی سے کوئی امید لگائے بیٹھا ہو اور امید اس کی وہ ٹوٹ جائے تو پھر بھی بندہ مایوس ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، انسان جو کچھ سوچتا ہے اس کے الٹ ہو، اس کے متضاد ہو، اس پر عمل نہ ہو رہا ہو تو سمجھے اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ضرور ہے۔ تو اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے بندے میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے وسیع ہے۔ تو میرے دوستو، جب بندہ ہر طرف سے مایوس ہو جائے پھر اس کا کلیہ کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ وہ بندہ تنہائی میں بیٹھ جائے، جہاں پر اسے کوئی دیکھنے والا نہ ہو، اس کی کوئی سننے والا نہ ہو، وہ اللہ سے لو لگائے، اپنے دل کی باتیں بتائے، کہے اے اللہ میں تھک گیا، اے اللہ میں ہار گیا، میری عقل ناقص، میری سمجھ کمزور، اے اللہ تو بلند ہے، تو میری مدد فرما، اے اللہ میں ہار گیا، اے اللہ میں نہیں کامیاب ہو سکتا، اے اللہ جب تک تو نہ چاہے میرا بھلا نہیں ہو سکتا، اے اللہ میں ہار گیا ہوں، میں ہر طرف سے مایوس ہو چکا ہوں، میں تھک چکا ہوں، لیکن اے اللہ اب میں تیرے در پہ آ گیا ہوں، تجھ سے مانگنے آ گیا ہوں، تیرے علاوہ میری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، تیرے علاوہ میری کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے۔ جب بندہ اللہ سے اس قسم کے حالات میں مانگتا ہے نا، سیٹ پہ بیٹھ کر، ایک تنہائی میں بیٹھ کر اس رب سے مانگتا ہے نا، تو پھر وہ رب اپنے بندے کی ضرور سنتا ہے۔ وہ رب تو بڑا مہربان ہے، وہ کہتا ہے نا بندہ آ تو گیا ہے نا، بندہ میری بارگاہ میں پلٹ تو آیا ہے نا۔ تو سارے بتوں سے امید لگائے بیٹھا تھا، سارے بتوں سے امید لگائے بیٹھا تھا، جب امید ٹوٹی تو تیرا در نظر آیا۔ تو جب بندہ اس قسم کے حالات میں اللہ سے رجوع کرتا ہے تو ضرور میرا اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ میرے دوستو، جو بھی انسان جس حالات سے بھی گزر رہا ہو، یہ آزما کر دیکھ لو کہ اللہ سے مانگ لو، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جاؤ، اپنے حالات بتاؤ، وہ کہتا ہے اے میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تجھے عطا کرتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، میرے بندے مجھ سے مانگ میں تجھے عطا کروں گا۔ اور پھر حدیث پاک کے الفاظ ہیں من لم تسأل اللہ تغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج ہمارے پاکستان کے حالات دیکھ لو، ہر طرف سیلاب، اوپر سے بارش، نیچے سے سیلاب، پانی ہی پانی، فصلیں تباہ ہو گئیں، جانور مر گئے، ہمارے بچوں کے کھانے کے سامان ہمارے پاس مہیا نہیں ہے، اور ہمارے خورد و نوش کا سامان ہمارے پاس بہت کم مقدار میں ہے۔ تو ہم تمام حالات سے مایوس ہو چکے ہیں، ہر لحاظ سے مایوس ہو چکے ہیں، یعنی ہمیں اب کوئی ذریعہ معاش نظر نہیں آتا، اللہ کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے میرے دوستو، جس قسم کے حالات پیدا ہو چکے ہیں پاکستان کے اندر، یہ ہمارے صرف بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ان مصیبتوں سے نکالے، کیونکہ اللہ ہی نفع دینے والا ہے، اللہ ہی نقصان کا پورا کرنے والا ہے، جو نقصان ہو جائے اس کو اللہ ہی پورا کرنے والا ہے، ہم تو کسی لائق ہی نہیں ہے نا، ہم تو اس کے بندے ہیں۔ تو اب جب بندہ مایوس ہو چکا ہے جس قسم کے بھی حالات سے، تو میرے دوستو میری اپیل ہے میرے تمام ناظرین سے، تمام مسلمانوں سے، جہاں کہیں پریشان مسلمان حال ہیں، فلسطین کے مسلمان ہوں، غزہ کے مسلمان ہوں، یا کشمیر کے مسلمان ہوں، یا پاکستان کے مسلمان ہوں، جہاں کہیں میرے بھائی دوست، میرے مسلم بھائی، میری مسلم خواتین پریشان ہیں، ان حالات میں اللہ سے رجوع کر لو، اللہ سے مانگ لو، اس کو سجدہ کرو، اس سے استغفار کی کثرت کرو، اس رب سے مانگو، یار مانگ کر تو دیکھو، اللہ ضرور کرم فرمائے گا، وہ بڑا مہربان ہے۔
اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رضا اور اپنے خوشنودی اور اپنی بارگاہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنا محتاج رکھے، کسی غیر کا محتاج نہ بنائے، کیونکہ بندے تو دے کر حساب لیتے ہیں، وہ مالک ہے جو بے حساب دیتا ہے۔